وبه نستعین اما بعد. حاضرین کرام، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے کہ جب تک انسان نے کتابوں سے رشتہ جوڑے رکھا، جب تک اس نے علم کے چراغ سے اپنے روح و فکر کو منور کیا، تب تک وہ دنیا کے تخت قیادت پر جگہ کر رہا. لیکن جس دن اس نے کتابوں کو پس پش ڈال دیا، مطالعے کی عادت کو ترک کر دیا اور کاغذ و قلم کی جگہ غفلت و تنازعی کو اختیار کیا، تو اسی دن سے اس کے زوال کی شام نمودار ہو گئی. کتاب یہ محض اوراق کاغذ نہیں، یہ نور ہے، یہ بصیرت ہے، یہ وہ متاع بے بہا ہے جس نے صدیوں تک امت مسلمہ کو عزت و عظمت کا تاج پہنایا. بغداد کی درسگاہیں، قرطبہ کی جامعات، دہلی کے مدارس اور سلاطین کے کتب خانے آج بھی اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ جب تک مسلمان کتابوں سے وابستہ رہا، جب تک مسلمان کتابوں سے رشتہ جوڑے رکھا، تو وہ دنیا کے امام اور انسانیت کے رہبر بنے رہے. لیکن افسوس جب مطالعے کی محفلیں اجڑ گئی، جب قلم کی صدا خاموش ہو گئی، تو وہی مسلمان جو کبھی دنیا کے معلم ہوا کرتے تھے، آج وہ دوسروں کے شاگرد اور غلام بن گئے. مطالعہ روح کی غذا ہے، مطالعہ روح کی غذا ہے جو علم، فہم اور شخصیت کو تعمیر کرتا ہے، خیالات کو وسیع کرتا ہے، وقت کو بامقصد بناتا ہے اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ دماغی ورزش ہے جو توجہ بڑھاتی ہے، ذخیرہ الفاظ میں دی ہے. صحیح اور مستند مطالعے سے علم حاصل ہوتا ہے اور انسان دوسروں کے تجربات سے مستفید ہو سکتا ہے. مطالعہ انسان کے ذہن کو وسعت دیتی ہے، فکر کو رفعت بخشتی ہے اور کردار کو عظمت عطا کرتی ہے. کتب خانے محض علم کے ذخائر نہیں، یہ ایک زندہ قوم کی پہچان ہے. جس گھر میں کتاب کی خوشبو نہ ہو وہ گھر ویران ہے، چاہے عمارت کتنی عالیشان کیوں نہ ہو. آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم دوبارہ کتابوں کے دامن سے لپٹ جائیں، اپنے بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالیں، اپنے گھروں کو چھوٹے چھوٹے کتب خانے بنائیں، اس لیے کہ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ وہ دولت ہے جو لٹانے اور خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یاد رکھو، دنیا کی قیادت سونے چاندی والوں نے نہیں کی. دنیا کی قیادت ہمیشہ اہل علم کے ہاتھ میں رہی ہے، جس کے ہاتھ میں کاغذ و قلم، جس کے ہاتھ میں کتاب کا چراغ ہو. تقدیر کے صدور بھی اسی کے قلم سے لکھی جاتی ہے. اس لیے کتابوں سے رشتہ جوڑو ورنہ زمانہ تمہیں فراموش کر دے گا. والسلام.